بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی لائی ہوں۔ اگر اس سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جب والد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی ان کی طرح بیٹیوں کے نخرے اور ارمان پورے نہیں کر سکتا۔ شفق آج بہت پریشان تھی اور خاموش بیٹھی تھی۔ اریبہ اسے پورے کالج میں ڈھونڈ رہی تھی اور تبھی اس نے دیکھا کہ شفق کینٹین کی پچھلی سائڈ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے شفق سے پوچھا، کیا ہوا یار، اتنی پریشان کیوں ہوں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میری دوست چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان تو نہیں ہوتی۔ شفق کہتی ہے، آج بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ امی نے بتایا تھا کل لڑکے والے آ رہے ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج بابا ہوتے تو کیا ہی بات تھی۔ میری زندگی کا سب سے اچھا موقع ہے اور اس پر بابا ہی ساتھ نہیں ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے یار۔ اتنے میں اریبہ کہتی ہے، تم اتنی بہادر ہو اور ایسی باتیں تم پر جچ نہیں رہی۔ دیکھو شفق، زندگی اللہ کی نعمت ہے اور زندگی کی منزل موت ہے، کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ میں جانتی ہوں والد گھر کی رونق ہوتے ہیں، وہ گھر کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد زندگی کے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دنیا آپ کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ یہ دنیا طاقت کے ساتھ ہے۔ تم تو بہادر ہو یار، کوئی اور بات تو نہیں؟ شفق کہتی ہے، کیا مطلب کوئی اور بات تو نہیں؟ اریبہ کہتی ہے، یار میرا مطلب ہے کسی کو پسند کرتی ہو۔ شفق کہتی ہے، کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو، بس مجھے ابھی شادی نہیں کرنی اور مجھے ایم فل کرنا ہے۔ اریبہ کہتی ہے، تو کیا ہوا؟ دولہا بھائی آپ کو کل ہی تو ساتھ نہیں لے جائیں گے نا؟ یہ کہہ کر اریبہ شفق سے دور ہو جاتی ہے اور کہکہے مار کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ شفق وہاں سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے اور کلاس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ کالج کی چھٹی ہونے کے بعد وہ اریبہ سے بات کیے بغیر گھر چلی جاتی ہے۔ اریبہ کال کرتی ہے اور معافی مانگتی ہے، یار میں مذاق کر رہی تھی۔ شفق کہتی ہے، پتہ ہے تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بس آج میرا موڈ ہی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ خیر جانے دو، اور بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ اریبہ کہتی ہے، بس نماز پڑھ کے آئی ہوں۔ اچھا تم بتاؤ، امی سے بات کرو، ویسے بھی وہ تمہاری بات نہیں ٹالتی۔ شفق کہتی ہے، یار میری امی کو کیا کہوں، وہ پہلے سے ہی اتنا پریشان رہتی ہیں اور سب روزانہ ان کا غم تازہ کر دیتے ہیں۔ روزانہ گھر آنے کے بعد پھپھو اور خالہ کی کال آنا اور یہی کہنا کہ اب لڑکی کی شادی کر دو۔ کبھی سبزی والے تو کبھی دودھ کا کاروبار کرنے والے، تو کبھی لڑکا ان پڑھ ہے، باپ کا کاروبار ہے، لڑکا کچھ نہیں کرتا، اچھا رشتہ ہے، بیٹی عیش کرے گی، اب بھائی بھی نہیں ہے، جو کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ یار مطلب سب کچھ دولت ہی تو نہیں ہوتی، مجھے کوئی امیر لڑکا نہیں چاہیے، میری بس چھوٹی سی خواہش ہے لڑکا پڑھا لکھا ہو اور اپنے بابا کے پیسوں پر عیش کرنے والا نہ ہو بلکہ خوددار اور ذمہ دار ہو۔ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، بس اخلاق اچھا ہو۔ شفق کہتی ہے، ابو کہتے تھے میں اپنی بیٹی کے لیے شہزادہ ڈھونڈ کر لاؤں گا جو پڑھا لکھا اور خوش اخلاق ہو اور خوددار ہو۔ امی کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ وہ مجھے دنیا کی ہر چیز لا کر میرے قدموں میں رکھ دیں۔ جس سے میرے بابا کا انتقال ہوا، ابو کو لے جانے کے بعد ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ سب نے امی کو بولنا شروع کر دیا کہ فلاں بیٹی کا رشتہ اس سے کر دو اور دوسری کا فلاں سے۔ مطلب یار ابھی تو غم سے باہر نہیں نکلے تھے اور وہ اس وقت ایسی باتوں کا نہیں تھا۔ میری ماں کی دنیا اجڑ گئی تھی اور سب کو شادی کی پڑی تھی۔ وہ وقت تھا امی کو دلاسا دینے کا، امی کو سہارے کی ضرورت تھی۔ اریبہ کہتی ہے، میری بات سنو، تم آ جانے دو لڑکے والوں کو، لیکن اپنی پڑھائی کا بتا دینا کہ تم پڑھنا چاہتی ہو۔ شفق کہتی ہے، نہیں مجھے شادی نہیں کرنی۔ اریبہ کہتی ہے، کرنی تو پڑے گی۔ شفق کہتی ہے، میرے خوابوں کا کیا؟ ان کی کیا کوئی اہمیت نہیں؟ میرے بابا بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، میری بیٹی تو لیکچرار بنے گی،
اور وہ قربانیاں جو میرے والدین نے میرے لیے دی ان کا کیا؟ حالات برے ہونے کے باوجود مجھے سب سے اچھے کالج میں داخلہ کروانا، میرے لیے لوگوں کی باتیں سننا، اور تو اور بہت سے لوگوں کی یہ سوچ کہ لڑکی کو گھرداری کرنی ہے، اگر میں نے ہاں کر دی اور انہوں نے شادی کا کہہ دیا تو یہ باتیں تو سچی ہو جانی ہیں۔ میرے بابا نے نوکری کرنے کے لیے ہمیں نہیں پڑھایا، بلکہ میرے بابا تو کہتے تھے لڑکے لڑکی برابر ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کو گھر کے کام آنے چاہیے، پڑھنا لکھنا آنا چاہیے، ایک پڑھی لکھی لڑکی ہی معاشرے کو کامیاب بنا سکتی ہے، پڑھا لکھا انسان صبر سے کام لیتا ہے، حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ شفق کہتی ہے مجھے ابھی پڑھنا ہے اور لیکچرار پڑھنا ہے بس۔ اریبہ کہتی ہے اللہ مدد کرے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اگلے دن لڑکے والے آ جاتے ہیں اور انہیں شفق بہت پسند آتی ہے۔ شفق کی ماں انہیں بتا دیتی ہے کہ شفق پڑھنا چاہتی ہے، اور پھر باتیں کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے اگلے دن شام کو حماد کی امی کی کال آتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں منظور ہے اور بات پکی سمجھیں، شفق پڑھنا چاہتی ہے، بالکل پڑھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر شفق حیران ہو جاتی ہے کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن مہک کہتی ہے آپی آپ کو تو فوجی مل گیا، آپ کی قسمت تو بہت اچھی ہے، بھیا آرمی میں اور آپ لیکچرار، ماشاء اللہ۔ شفق کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایسے والدین دیے جو میری ہر خوشی کا احترام کرتے ہیں۔ آج بابا نہیں ہے تو کیا، لیکن ان کی جھلک میں نے امی کے اندر دیکھی، ہماری وہ ماں جو بہت ہی معصوم ہے، آج تک ہر حکم کے آگے سر جھکاتی آئی، لیکن آج میرے لیے انہوں نے قدم اٹھایا۔ دیکھو یہ ہے میری ماں، میرے بابا کی بہادر وائف۔ یہ کہہ کر شفق امی سے گلے لگ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جنہیں وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا سکتی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، کہتی ہے تمہارے ابو نہیں ہیں لیکن ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے اور تمہیں اپنے ابو کا نام روشن کرنا ہے۔ اولاد کے لیے باپ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اچھے اعمال کرو اور ان کے لیے دعا کرو، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کے جانے کا غم ہم پوری زندگی نہیں بھول سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد شفق کی امی کہتی ہیں کہ اپنی دوست کو بتا دو ورنہ صبح تک اس نے ٹینشن میں رہنا ہے۔ شفق جا کر اریبہ کو بتا دیتی ہے اور اریبہ کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں کہتی تھی نا کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ نے اچھے انسانوں کے لیے اچھے انسان ہی چنے ہوتے ہیں، اور تم خوش قسمت ہو کہ جیسا تم چاہتی تھی تمہیں ویسا ہمسفر مل گیا، اللہ مبارک کرے تمہیں یہ رشتہ۔ چلو اب نیند آ رہی ہے، صبح ملتے ہیں، خدا حافظ۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی کوئی بھی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔